جہالت کی بیماری میں مبتلا ہے. ورنہ اگر مشکات کی یہ حدیث جو میں نے آپ کو پیش کی ہے اس کے سامنے علم کی روشنی ہوتی تو بدگمانی کی بیماری نہ ہوتی. لہذا بدگمانی کی بیماری دو علاج ہے. یا تو علم دین سیکھے 10 برس تک، یا پھر جو ڈاکٹر ہیں اس کے اور ان پر اعتماد کرو. یا تو خود ڈاکٹر بنو یا ڈاکٹروں پر اعتماد کرو، ورنہ کیسے اچھے ہوں گے. یا تو خود عالم بنو ورنہ علماء دین کی باتوں پر اعتماد کرو. نیک گمان رکھو کہ ان کے پاس کوئی بات ہوگی ضرور، جنہوں نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائیں، اتنی زندگی اللہ والوں کے پاس رہے، کوئی علم ہے ان کے پاس. ہاں ایک زمانے تک ساتھ رہو، شاگردی کرو، جوتیاں اٹھاؤ تو کبھی سوال بھی کر سکتے ہو، مگر شروع میں نہیں. ایک عرصے تک بے تکلفی، دوستی، احترام، اخلاص پیدا کرو. پھر اگر کبھی سوال کر لیا کہ صاحب یہ ذرا سمجھ بات نہیں آتی تو سمجھا دیں گے حدیث کی روشنی میں. تو یہ بیماری جو ہے بدگمانی سے انسان، کوئی بدگمان انسان جو بزرگوں سے اور علماء سے بدگمانی کا بیمار ہوتا ہے کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ بدگمانی کی سب سے پہلی بیماری شیطان میں آئی تھی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بدگمانی کی. یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اچھا ہوں، مجھ اچھے کو غیر اچھے کے سامنے جھکا رہے ہیں اللہ میاں. لو بھائی اللہ میاں پر بھی اعتراض کر دیا. اللہ پناہ ہو. اس لیے اپنی فکر کرو، اللہ سے رو، اللہ سے دعائیں مانگو گڑ گڑا کر کے، اللہ میری قلب کی بدگمانیاں، بیماریاں، خصوصاً جو لوگ دین سکھا رہے ہیں، جہاں سے دین کے سرچشمے ہیں، دین کی محبت، اللہ کی محبت ملتی ہے، ان کے ساتھ وہاں تو اپنے کو مٹاؤ. کیا عمدہ معرومی نے شعر فرمایا کہ متہم کم کن بدزدی شاہرہ، بادشاہ کو چوری کا الزام لگاتے ہیں، ارے اس کے پاس تو خزانہ رکھا. متہم کم کن بدزدی شاہرہ، کم بمانی نفی مطلق ہے. یہ کم اردو والا کم نہیں ہے کہ تھوڑا سا کر بھی سکتے ہیں. سمجھا ہے؟ اردو میں کم کے معنی اور ہیں، فارسی میں کم کے معنی مطلق نفی، یعنی کبھی ایسا نہ کرنا کہ بادشاہوں کو چوری کا الزام لگانا، کیونکہ ان کے پاس تو خزانے ہیں. کوئی کہہ دے کہ بھائی فلاں بادشاہ صاحب یا وزیر اعظم آج وہ 10 روپے کی نوٹ انہوں نے نکال لیے ایک آدمی کی جیب سے بس پر، یا کہیں وہ کھڑے تھے، وہ بیچارہ دیکھنے کے لیے گیا ان کا جلوس، وہ نکلتے انہوں نے ایک ہاتھ سے چپکے سے نکال لیا میرا 10 کروڑ. بولی صاحب آپ کو یقین آئے؟ آپ کہیں گے اس کو بجو بندر بھیج دو، پاگل ہے، ڈاکٹر جمعہ کو بلاؤ. یہ سب لوگ اللہ والوں کے ساتھ بدگمانی کرتے ہو، شرم کی بات ہے. متہم کم کن بدزدی شاہرہ، شاہوں کو چور بناتے ہو. عیب کم کو بندے اللہ را، اللہ والوں کو عیب نہ لگاؤ، خود عیبدار ہو جاؤ، محروم ہو جاؤ. جو بھی بیماری ہو اس کی فکر کرو، انشاءاللہ اچھی ہو جائے. بس عشق و محبت سیکھو، جب محبت آتی ہے تو پھر سب بیماری ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے تو سب اچھے لگنے لگتے ہیں. سب کو سب سے خراب پھر وہ اپنے کو سمجھتا ہے. بولیے نا، وہ تو کہتا ہے مجھ سے خراب. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے، اعلان ہوا مسجد سے باہر کہ جو سب سے گنہگار، نالائق، بدکار، خراب آدمی ہو مسجد سے باہر آ جائے. پورے مجمع سے سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی باہر گئے اور جا کر باہر کھڑے ہو گئے کہ سب سے نالائق بندہ دنیا میں میں ہوں. اور آج کل یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو برا سمجھتے ہیں. دوسروں کی نیکی پر نظر رکھو، اپنی برائی پر نظر رکھو. حکم تو یہ تھا، حکم شریعت کا یہ تھا کہ دوسروں کی بھلائی پر، اپنی برائی پر نظر رکھو. آج ہم اس کے الٹا عمل کر رہے ہیں کہ دوسروں کی برائی پر نظر کرتے ہیں، اپنی بھلائی پر. میں اچھا ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں نکل آئے گی قیامت کے دن. ایک شخص کو بھی اگر تم نے حقیر سمجھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یاد رکھو، کبر ہو گیا. مشکات کی روایت ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سبحان اللہ.